الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس جس پہلو کو اختیار کر کے ہم جسمانی اور روحانی طور پر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اسے اختیار کرنے کی، اس کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی عطا فرمائے صحت والی اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے اوپر قائم رہنے والی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم نے جس عنوان پہ بات کرنی ہے اس میں ہم نے 5 یا 6 بیماریوں کے متعلق کچھ ڈسکس کریں گے، اور ان کا علاج، اس میں کیا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اسے سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، جب وہ خراب تو سب خراب۔ اسی طرح دل کی بیماری اور دل کے امراض یہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق فزیکل باڈی کے ساتھ ہے، ایک وہ ہیں جن کا تعلق اسپریچول باڈی کے ساتھ ہے۔ جن کا تعلق فزیکل باڈی کے ساتھ ہے اس میں ہمارے جسمانی عوارضات، امراض ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے اسپریچول باڈی کے ساتھ ہے وہ بھی دل کے امراض ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں میں توازن ہونا بڑا ضروری ہے۔ کبھی تو جو فزیکل امراض ہیں یہ ہمارے اندر ہمارے اسپریچول امراض کی وجہ بن جاتے ہیں، اور کبھی اسپریچول امراض ہمارے فزیکل امراض کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو سمجھنا بھی ہے، ان کو دیکھنا بھی ہے۔ دنیا بھر کے اندر جہاں بہت ساری نئی نئی بیماریوں کا سامنا ہو رہا ہے، وہاں دل کے مریضوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب دل کے مریضوں میں بھی 2 طرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو دل کے فزیکل عارضہ کے اندر مبتلا ہیں، اور جس طرح سے یہ گلوبل سائنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طرح سے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، جس طرح سے جتنی تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، اس طرح کی اپلیکیشن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی دل کے امراض بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وقت کا ضیاع ہونا، زندگی کا بے معنی، بے مقصد ہونا، چیزوں کے ساتھ جذباتی کیفیت پیدا ہونا لیکن انسانوں سے جذباتی کیفیت دور ہو جانا، ہر وقت آگے بڑھنے کی دوڑ ہونا، دنیا اکٹھی کرنے کا شوق جذبہ لگ جانا، یہ سارے عوارضات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سارے عوارضات کے اندر جو ایک بنیاد ہے وہ ہمارا اخلاقی پہلو ہے جو بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ دل کے فزیکل عارضہ کے اندر بھی اور دل کے روحانی عارضہ کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ان وجوہات کو بھی سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے، اور پھر جب کسی دل کے عارضہ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنا علاج کس طرح سے کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ بلڈ پریشر کا مستقل رہنا، سٹریس، انگزائٹی کا ہونا، دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا، وزن کا زیادہ ہونا، اسموکنگ کا زیادہ کرنا، یا شوگر، چینی کا استعمال زیادہ کرنا، یہ مجموعی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ براہ راست یہ دل کے دشمن ہیں تو غلط نہ ہوگا۔
یہ دل کے پٹھوں کو مختلف زاویوں کے اعتبار سے کمزور کرتے ہیں۔ جب دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہی عارضے پیدا ہوتے ہیں۔ جب دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو اسے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے، گھبراہٹ، انگزائٹی بھی بڑھنے لگتی ہے، وزن بھی بڑھنے لگتا ہے، اور ہماری سانس کا نظام، آکسیجن کا نظام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شوگر کا عارضہ بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ مثلاً اگر وجوہات کو دیکھا جائے تو یہ بنیادی وجوہات بھی ہیں، اور اگر دل کے عارضے کی وجہ سے دیکھا جائے تو پھر یہی بڑی بیماریاں دل کے عارضہ کی وجہ سے پیدا بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے لالچ، حسد، تجسس، خوف، بدگمانی، نفرت، غصہ، چغلی، غیبت، ناامیدی، بغض، حرص، اس طرح کے اور کئی عوارضات ایسے ہیں، یہ بھی دل کے دشمن ہیں۔ یہ ہماری دل کی کیفیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے عوارض، بہت سارے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں۔ انگزائٹی جنم لیتی ہے، تشویش جنم لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے صرف معمولات زندگی ہی متاثر نہیں ہوتے، ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک شخص سگریٹ پیتا ہے اور اس کا دھواں لیتا ہے، جبکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ متاثر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو پینے کے بعد جو ہے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، میری تو پینے کے بعد معدے کی گیس اچھی ہو جاتی ہے، میری قبض اس سے رفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو عارضی سمٹمز میں ریلیکس فیل کرنے کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان حسد، بغض، نفرت، خوف، غصہ، چغلی، غیبت، ناامیدی، بغض، حرص، لالچ، طمع میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی درجے میں سیٹسفیکشن فیل کر رہا ہوتا ہے، کسی درجے میں اس کو اطمینان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بے چینی وقتی طور پر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ ان کیفیات کے اندر ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی تو شاید اس نے اس طرح کی کسی کیفیت سوچ کے بعد اپنے اندر اس نے کوئی ازالہ کر لیا۔ جب غیبت کرتا ہے، جب بغض سے کام لیتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کی بدگمانی کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں تو متاثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کسی حد تک ایک سیلف سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا کہ اس کے کرنے سے اس کی روحانیت کتنی تباہ ہوئی، اسے کتنا نقصان ہوا، کس حد تک وہ اندر سے تباہ ہو گیا اپنے روحانی اعتبار سے۔ اس کو اس وجہ سے وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا، وہ اس کو نہیں سمجھتا۔ حتیٰ کہ ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم لاپرواہی کی زندگی اس قدر گزارتے ہیں کہ ہم اس حد تک یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ لاپرواہی کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں وہ، اور جو نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں وہ، ان تمام نقصانات کے اوپر ہم بالکل یہ غور فکر نہیں کرتے، اس بات کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ اس کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کا ہمیں پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہم ایک لمبا عرصہ کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو، اور بعض کا تو اس وقت بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، پہلے مجھے یہ عارضہ نہیں تھا، مجھے یہ اچانک ہو گیا۔ بڑی حیران کن بات ہوگی اس بات کو سن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا حق ہے۔ دو خواتین کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے سامنے روزہ کی حالت میں آئیں اور ان کو قے کرنے کو کہا گیا، تو انہوں نے جب قے کی تو ان کے قے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے، جبکہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا ہوا تھا۔ اب اگر اس بات پہ تھوڑی سی غور کی جائے
کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ گویا کہ اس مثل کے برابر ہے. تو کیا اس کا اثر اتنا ہی نہیں ہوگا؟ جب میرے سامنے بے تحاشا ایسے مریض ہوں جو یہ کہتے ہوں میں ویجیٹیرین ہوں، میں وہ سبزیاں کھاتا ہی نہیں جن کے اندر رچ پروٹین ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں تو گوشت کھاتا ہی نہیں، میں تو دالیں زیادہ استعمال کرتا ہی نہیں، مجھے یورک ایسڈ کیوں ہو گیا؟ تو اگر اس کا فزیکل آنسر نہیں مل رہا تو کہیں کوئی وجہ تو ہے نا جس کی وجہ سے اس کو یہ عارضہ آ گیا. ایک شخص دوسروں کو پریشان نہیں کرتا لیکن مستقل دوسروں کی پریشانی کے اندر یا ان کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے، پریشان نہیں کرتا، دوسروں کی پریشانی کے اوپر خوش ہوتا ہے، تو کیا ایسا نہیں کہ یہ پریشانی کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے کہ اب یہ پریشانی کو قبول کرنا شروع کرتا ہے؟ تو کیا اس کے اثرات فزیکل باڈی پہ نہیں آئیں گے؟ یقیناً اس کے اثرات فزیکل باڈی پہ بھی آئیں گے. اسی طرح سے ہمارا جسم، ہمارے جتنی سوچیں، ہمارے جتنے جذبات، ہماری جتنی کیفیات ہیں، ان کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے، ان کا اثر لیتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی علامات بھی انسان کے جسم کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں آتی ہیں. ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر نعمتیں رکھی، وہ ایسی ہیں جن نعمتوں کا انسان گمان نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں. اور جہنم میں سزا رکھی، اور ایسی سزا ہے جس کا انسان گمان نہیں کر سکتا. لیکن نعمتوں کا شوق لگ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو نعمتیں دیں. دودھ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو دیا، شہد دنیا میں عطا کیا، پانی دنیا میں عطا کیا، مشروبات سے دنیا کے اندر اویئر کروایا اللہ رب العزت نے، اور اسی کی عمدہ اور اعلیٰ جہاں ہماری سوچ نہیں جا سکتی اس سے بھی اوپر کے درجے کی نعمتیں اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائیں گے. اسی طرح دنیا کے اندر جو سزائیں ہیں وہ سزائیں بھی کہیں کسی انداز میں آخرت کا عکس ہیں. جہنم کی سزاؤں کا عکس ہے. جہنم میں آگ ہے، دنیا کے اندر بھی آگ کا ایکسپیرینس کچھ نہ کچھ کروا دیا گیا تاکہ آپ کا سینس ڈیولپ ہو جائے، آپ کا سینس ڈیولپ ہو جائے. اسی طرح جتنی سزائیں دنیا میں ہیں وہ سزائیں جس عمل کے بعد ملتی ہیں ملیں گی. یعنی کہ ایک شخص جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، کم تولے گا، تو اس کے اوپر سزا رکھی ہے آخرت میں. جس طرح کی سزا آخرت میں رکھی ہے اس کا کچھ عکس یہاں بھی دیکھنے کو ایکسپیرینس ہو جائے گا. سورہ حمزہ کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو مال اکٹھا کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، حسد سے کام لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک آگ ہے جو ستونوں میں بند ہوگی. ایک آگ ہے جو ستونوں میں بند ہوگی اور وہ دلوں کو چڑھے گی. اب دیکھیں، جب آج کے ہم اس دور کو دیکھیں تو یہ جو ایک چھوٹی سی بلٹ ہے، بندوق کی گولی، یہ ایک ستون نما ہے اور اس کے اندر آگ ہے اور یہ کسی کو جا کے لگ جاتی ہے. اسی طرح ایٹم بم
جو کہ ایک ستون ہے، اور اس ستون کے اندر آگ بھری جا چکی ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس قدر سفوکیشن پیدا کر دیتا ہے، آکسیجن جذب کر لیتا ہے کہ براہ راست تو شاید کوئی جل کے اس سے نہ مرے، دور دور تک یہ آکسیجن جذب کر لے گا اور دل پھٹ جائیں گے، اور یہ دلوں کو پہنچے گی اور انسان مر جائے گا۔ اب یہ جو نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر، اس سے پہلے کچھ غلطیوں، کچھ گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے گناہوں کے بعد اس طرح کی سزا ملے گی، اس طرح کے گناہوں کے بعد اس طرح کی سزا ملے گی۔ اسی طرح جب ہم مختلف قسم کی جذباتی، منفی جذباتی کیفیات کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر مختلف قسم کی سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہماری ایک بیماری کی شکل اختیار بھی کرتی ہیں۔ بہرحال اگر ہم اپنے دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے لالچ، حسد، بغض، بدگمانی، نفرت، غصہ، چغلی، ناامیدی، ان چیزوں سے بچنا ہوگا اور دوسروں کو بچانا بھی ہوگا۔ ان چیزوں سے بچنا بھی ہوگا اور دوسروں کو بچانا بھی ہوگا۔ اس کا ہمیں اہتمام اور خیال ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اسی طرح خوراک کے اعتبار سے بھی ہمیں ہر اس خوراک سے بچنا ہوگا جو ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دل کے لیے کون سی خوراک نقصان دہ ہے؟ چکنائی سے بھرپور غذائیں، یہ دل کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہمارا سستی کاہلی کا شکار ہونا یہ ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمک کا حد سے زیادہ استعمال کرنا دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ چینی کا حد سے زیادہ استعمال کرنا دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر ہمارے جسم کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے عوارضات ڈیولپ ہوں، جیسا بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، اس طرح کے عوارضات ہوں، کولیسٹرول ہائر سائڈ پہ رہتا ہو، تو اس میں بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پہ سنبھالیں اور اپنے دل کی حفاظت کریں۔ جب ہم اپنے دل کی حفاظت کریں گے تو اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ ہمارے عزیز مسلمان بھائی اور ساری دنیا کے وہ لوگ جو کہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں اور انہیں بائی پاس ریکمینڈ کر دیا گیا ہو، وہ اگر اس نسخہ کو استعمال کریں تو اس کے ساتھ وہ دل کے بائی پاس سے بالکل بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا اور کس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نسخہ ہے، اور دوسرا کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسے آپ ساتھ نوٹ بھی فرما لیجئے۔ اگر ان کو آپ اختیار کریں تو بائی پاس کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی، اور اگر کسی کو بائی پاس ریکمینڈ ہے تو اس سے بچ سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دل کے بائی پاس سے بچنے کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں علاج ملتا ہے وہ 7 دانے عجوا کھجور گٹلی کے سمیت صبح نہار منہ کھا لیے جائیں، اور اگر اس کے ساتھ زیتون کا اور کلونجی کا استعمال بھی کیا جائے تو بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اسی طرح 3 دانے انجیر روزانہ رات اگر دودھ میں ابال کے دودھ پی لیا جائے اور انجیر کھا لی جائے تو یہ بھی انتہائی مؤثر ہے۔ ایک تو یہ قبض کو رفع کرتی ہے، پیٹ کو ہلکا کرتی ہے، اور جسم کے اندر جو لپڈز اور فیٹس ہیں انہیں کنٹرول کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ ہو تو آدھا چائے کا چمچ کلونجی 1 کپ پانی میں ابال کر صبح پی لیا جائے تو یہ بہت مؤثر ہے، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی، سورہ ضحیٰ فجر کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کی جائے اور دم کر کے پانی پی لیا جائے تو اس سے دل کا عارضہ یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ مس بیٹ، جن کی دل کی دھڑکن درمیان میں رکتی ہے، وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، دل کے پٹھے اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا اگر اہتمام کیا جائے تو اس سے دل کا عارضہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں خوراک کے اعتبار سے کون سی غذا خوراک ایسی ہے جس کا اگر ہم اہتمام کریں
تو اس سے دل کا عارضہ کنٹرول رہے گا۔ وہ صبح نہار منہ یا ناشتہ میں جو کا دلیا استعمال کرنا ہے۔ جو کا دلیا دل کی کمزوری کے لیے بہت بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غم کو ہلکا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی تو ہمیں یہ تاکید کی جاتی کہ اس کو جو کا دلیا بنا کے کھلایا جائے، اور تاکہ اس کا غم اس سے ہلکا ہو۔ جسم کی کمزوری کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، دل کے پٹھوں کی کمزوری کے لیے جو کا دلیا اگر ریگولر استعمال کیا جائے تو اس سے یہ ساری کمزوریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ خوراک کے اعتبار سے ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے، اور ایک لمبا عرصہ تک ہمیں جو کا دلیا، جو دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں وہ ایک وقت میں جو کا دلیا صبح کے وقت میں لازمی استعمال کریں۔ اس سے ان کے مرض کے کنٹرول ہونے میں، ختم ہونے میں انہیں بہت زیادہ سپورٹ ہوگی۔ کھانا خوب چبا کے کھایا جائے، اور کھانا زیرو آئل کے اوپر بنایا جائے۔ زیرو آئل کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئل کے بغیر تو کھانا بن ہی نہیں سکتا، اور بہت سوں کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آئل کے بغیر کھانا بنائیں گے تو بنائیں گے کیسے؟ اور تھرڈ کا، بغیر کسی وجہ کے یہ ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ شاید اس کے بغیر ذائقہ ہی نہیں آئے گا۔ اگر آئل کے بغیر بنے گا تو اس کا ذائقہ نکلے گا ہی نہیں۔ آپ چاہے کچا آئل اسے زبان پہ رکھ کے دیکھ لیں تو تب بھی جو ٹیسٹ اس کا ہوگا وہی ہوگا، اور پکنے کے بعد جو آپ کے سالن میں آئل موجود ہوتا ہے اس آئل کو بھی اٹھا کے آپ الگ سے آئل اٹھا کے چکھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اس آئل میں جو کھانے سے پہلے تھا اور جو آپ نے کھانے کے بعد آئل چکھا، دونوں آپ کو قریب قریب کے لگیں گے، ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں لگے گا۔ اور آئل کے ساتھ کھانے کے ذائقے میں بھی کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اگر زیرو آئل کے اوپر بنانا شروع کریں تو یہ پوسیبل ہے، بن سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے بغیر آئل کے کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا، جسٹ یہ کہ آپ نے سوچا نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ باربی کیو میں ٹکا کباب جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں میکسیمم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئل آپ اس میں یوز نہیں کرتے، منیمم آئل کی مقدار ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی آئل یوز نہیں ہوتا، اور صرف اس سے آگ کے اوپر بھون کے کھا لیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو بغیر آئل کے آپ سے کھایا جاتا ہے۔ گویا کہ بغیر آئل کے آپ خوراک کھا سکتے ہیں، کھانا استعمال کر سکتے ہیں۔ کوکنگ آئل کے طور پر زیتون کو استعمال کرنا یہ پکانے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ زیتون کے تیل کو جو ہے اوپر ڈال لیا جائے، اسے پکایا نہ جائے۔ اور جو یہ ہے کہ جی پکانے کا زیتون کا تیل الگ ہوتا ہے، مالش کا الگ ہوتا ہے، کھانے کا یا پینے کا زیتون کا تیل الگ ہوتا ہے، یہ ساری وہ ورائٹیز ہیں جو مارکیٹ میں بنائی جا رہی ہیں۔ ہاں، مالش کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس آئل کو بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ بڑی اچھی غذائی خصوصیت کے ساتھ نہ بھی حاصل کیا گیا ہو تو وہ مالش کے لیے اگر استعمال ہو جائے تو اٹس اوکے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کھانے کا اور لگانے کا اور پینے کا آئل ہی الگ ہوتا ہے تو یہ شاید صحیح نہیں ہے۔ جو کھانے کا آئل ہے وہی سالن میں بھی آپ استعمال کریں گے، اس سے مالش بھی کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا خوراک کے اعتبار سے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم خوراک کو زیرو آئل کے اوپر لے کر آئیں۔ دوسری بات، اگر آپ گوشت، جیسا کہ اب عید کا موقع بھی ہے، گوشت آپ استعمال کرتے ہیں، گوشت استعمال کریں گے، اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ گوشت کے ساتھ وہ لگی ہوئی چربی، وہ روغن جسے گوشت کی چربی کہا جاتا ہے، اسے آپ گوشت کے ساتھ اپنے قصاب سے لے لیں، اور گھی یا آئل اس میں شامل کرنے کی بجائے گوشت کے ساتھ اس چربی کے ٹکڑے کو ڈال دیں، اور وہی میلٹ ہو کے آپ کو روغن اور چکنائی کا کام دے دے گا، اور آپ کو اس سے ایفیکٹ اور رزلٹ بھی مل جائے گا، اور آپ قدرتی روغن کے اوپر آ جائیں گے، اور جو ان نیچرل ہے اس سے اوائڈ کریں گے، کیمیکل بیس روغن سے آپ بچ جائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح سے آپ روغن کی کمی کو کافی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ گوشت کے ساتھ کون سی چربی ایسی ہے تو وہ آپ کو کسائی بالکل اس میں گائیڈ لائن دے سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ چربی پکانے والی ہے، کھانے والی ہے، اور یہ چربی ایسی ہے جو بظاہر چربی ہے لیکن یہ گھلے گی نہیں، قدرے نرم ہوتی ہے، اور گوشت کے ساتھ اگر یہ بنا لیا جائے، اسی میں گوشت اگر بنا لیا جائے تو گوشت بن جاتا ہے، دیگر سالن بھی اس چربی کے اندر بن سکتے ہیں، تو آپ نیچرل روغن کے اوپر آ سکتے ہیں، اس سے نکل سکتے ہیں جو کہ آپ کو آرٹیفیشل ملتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے دوسرے گھی جنہیں آرٹیفیشل گھی کہا جاتا ہے، غالباً بناسپتی گھی کے عنوان سے کئی گھی مشہور ہیں، یہ سارے جب گھی تیار ہوتے ہیں تو ان کو ایک کیمیکل پروسیس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، اور کیمیکل پروسیس سے نکلنے کے بعد جب یہ گھی آپ کے پاس پہنچتا ہے تو یہ دل کے کئی عوارضات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک بات توجہ دلانے کے لیے آپ سے کہوں گا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر گھی کی فیکٹری کے ساتھ ایک صابن کی فیکٹری کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ گھی کا فارمولا خراب ہو جاتا ہے تو وہ ڈٹرجنٹ بن جاتا ہے۔ ہر آپ کو گھی کی فیکٹری کے ساتھ اس میں 1 یونٹ صابن کا ضرور ملے گا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنی خوراک کے طرز کو چینج کریں اور قدرتی گھی یا اصلی گھی یا پھر چربی سے جو براہ راست آپ کا روغن ہنڈیا کے بنتے ہوئے ہی تیار ہو جائے گا، آپ کو الگ سے روغن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہنڈیا کے بنتے بنتے ہی تیار ہو جائے گا، تو وہ آپ کو دل کے عارضہ کے اندر محفوظ رکھے گا اور دل کے عارضہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ نسخہ جس کے اجزاء سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر ہیں، سیب کا سرکہ، لہسن کا پانی، لیموں کا پانی، ادرک کا پانی، ان 4 اشیاء کو ہم اکٹھا کریں گے۔ اب ان کا مقدار کتنی ہو، سب کو ایکول لیں گے۔ سمجھنے کے اعتبار سے یہ دیکھ لیجئے کہ سیب کا سرکہ 1 کپ، لہسن کا پانی 1 کپ، اسے کوٹ کے نچوڑ لیں گے، لیموں کو بھی نچوڑ لیں گے، نچوڑ کے اس کا جو ارک ہے، جو اس کا پانی ہے، یہ اکٹھا کریں گے 1 کپ، ادرک کا پانی اسے بھی نچوڑ لیں گے، اور اگر ان چیزوں کا آپ پانی جوسر کے ذریعے نکال سکیں تو جوسر کے ذریعے اس کا حاصل کر لیں، لیموں کو نچوڑا جائے گا۔ ان کی سب کی مقدار چاہے آپ 100 ml لیں، چاہے 120 یا 250 ml لیں، 1 کپ 250 ml کا ہوتا ہے تقریباً، 1 چائے والا کپ، اور آدھا کپ 120 یا 125 ml کا ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی اعتبار سے یہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں، اور شہد کو اس میں ابتدا میں شامل نہیں کرنا، اس آمیزے کو آپ پکائیں۔ اب آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، سیب کا سرکہ، لہسن، لیموں کا پانی، ادرک کا پانی، آپ نے ساری چیزیں 1 کپ حاصل کیا اور اس کو پکایا، یہ 3 کپ رہ گئے اور 1 کپ پک گیا، یعنی کہ خوب اچھی طرح سے پک جائے۔ اب آپ کے پاس یہ 3 کپ کا امیزہ موجود ہے، یہ جب قدرے ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 3 کپ شہد ملائیں گے، 3 کپ شہد ملا کے اسے خوب اچھی طرح سے مکس کریں، اور اسے آپ کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ آپ کے پاس ایک نسخہ تیار ہے۔ اس نسخہ کو ابھی تو مارکیٹ کے اندر قلبی کہا جاتا ہے، اور دل کے بند وال کھولنے والی قدرتی دوائی اس نام سے اور کئی ناموں سے یہ بڑے مہنگے داموں بک بھی رہا ہے، مل جاتا ہے مارکیٹ سے، اور اس کا سب سے بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو خود نکال کے حاصل کریں اور اسے تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ صرف دل کے بند وال کے لیے ہی اچھا نہیں ہے، دل کے بائی پاس کے لیے ہی اچھا نہیں ہے، اور دیگر کئی عارضات کے اندر یہ بہت افیکٹو ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ 2 ٹیبل سپون صبح اور 2 ٹیبل سپون شام کو، رات کھانے سے پہلے، صبح بھی خالی پیٹ اور رات بھی خالی پیٹ
یہ روزانہ اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو استعمال میں لے کے آئیں۔ شوگر کے مریض شہد کی مقدار کم کر سکتے ہیں، اور شہد بہتر ہوگا کہ اس میں بیری کا شامل کیا جائے۔ دوسرا عام شہد بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، بیری کا شہد شامل کیا جائے تو وہ زیادہ آئیڈیل ہوگا، اس کا رزلٹ بھی زیادہ اچھا رہے گا۔ یہ دل کا بائی پاس کیوں جو ہم نے ٹائٹل اس کا دیا، اس لیے کہ اگر یہ نسخہ موجود ہے تو پھر دل کے بائی پاس کی ضرورت نہیں۔ ہارٹ کے والز کو یہ بالکل کھول دیتا ہے، نالیوں کے اندر جو اس کی تھکنس ہے وہ کور کرتا ہے، اور اگر لپڈز ڈیولپ ہو جائیں جس کی وجہ سے وال بند ہو جاتے ہیں، خون کی نالیاں نیرو ہو جاتی ہیں، تھک ہو جاتی ہیں، ان کی فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت مؤثر اور بہت افیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ غذائی احتیاط اور واک یہ کیا جائے۔ اگر کسی پیشنٹ کو بائی پاس ریکمینڈ ہے اور اس کے پاس اگر 2 سے 3 مہینے یا 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ بھی ہے اس کی سرجری میں، اور وہ اس سے ٹرائی کرنا چاہتا ہے، تو بالکل آنکھیں بند کر کے اسے ٹرائی کرے۔ اس کے ساتھ جو ہم نے پہلے سنت غذا کا ہم نے لاسٹ کے لیکچر میں جن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، اگر بائی پاس کا پیشنٹ جسے بائی پاس ریکمینڈ ہے، دل کا عارضہ ریکمینڈڈ ہے، اگر وہ شخص اس نسخہ کو استعمال کرے اور ساتھ وہ غذا کی ترتیب اختیار کرے تو 2 مہینے اس کے لیے کافی ہوں گے، یہ دل کے عارضہ سے باہر آ جائے گا۔ اپنی دوائیاں اسے ساتھ ساتھ چھوڑنی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ دوائیاں بھی استعمال کرتا رہے اور یہ بھی استعمال کرتا رہے۔ اس سے دل کا عارضہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس نسخہ کو موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2 چمچ صبح خالی پیٹ ایک دفعہ اس کو استعمال کر لیا جائے تو یہ رفتہ رفتہ باڈی کے لپڈز کو یہ کنٹرول کر دے گا، سانس پھولنے کی شکایت اس سے ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا فزیکل سٹیمنا بہتر ہو جائے گا، اور اس سے آپ کی کافی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ جس دن کوئی بہت ہیوی ڈائٹ لے لیں یا مرغن غذائیں زیادہ ہوئیں یا رچ فوڈ، رچ پروٹین، اس طرح کی خوراک استعمال کی، اگر اس دن رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو استعمال کر لیا جائے تو پھر بھی یہ بہت ساری آپ کی ایسی غذا جو آپ کو پرابلم دے رہی ہو اسے کنٹرول کر دے گا۔ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ سانس پھولنے کی شکایت، جن کا سٹیمنا کم ہے، جن کا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے، جن کی وزن کی زیادتی کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے، اس میں بہت افیکٹو ہوگا۔ استما کے پیشنٹ، وہ پیشنٹ جن کے دل کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے جن کو کارڈیک استما ہے، اس میں افیکٹو ہوگا، لیکن دوسرے استما کے پیشنٹس کو سپورٹ اس سے ضرور ملے گی، لیکن حتمی طور پہ نہیں ہے کہ صرف اس کے استعمال سے استما ان کا ٹھیک ہو جائے۔ دل کے پٹھے اگر کمزور ہوں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی معمول کی خوراک کے اندر اگر حفاظت کے طور پہ کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے نسخہ قسط البحری 100 گرام، برگ کاسنی 50 گرام۔ یہاں تھوڑی سی کریکشن کر لیں، یہ اس میں تھوڑی سی بائی مسٹیک ہے، یہ برگ کاسنی 50 گرام کی بجائے 5 گرام ہے جی۔ برگ مہندی یہ 10 گرام اور کلونجی 20 گرام۔ ان تمام اجزاء کو پیس لیں اور ایک چائے کا چمچ صبح و شام کھانا کھانے کے بعد اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو اس سے یہ بہتر ہو جائے گا اور یہ چیزیں آپ کی سیٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے دل کے پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے، دل کے امراض سے حفاظت کے لیے
یہ دل کے چھوٹے موٹے عارضے ہوں ان کے علاج کے لیے اس نسخہ کو صبح شام استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ لیور ڈس آرڈرز کے لیے جنہیں یرکان ہو، کالا یرکان ہو، اسی طرح اگر پیلیا ہو، ان سب چیزوں کے عارضہ کے لیے، ان کے علاج کے لیے کشتے شیریں 100 گرام، کاسنی کے بیج 20 گرام، مہندی کے پتے 30 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر اس کا مرکب بنا لیا جائے اور ایک چائے کا چمچ صبح و شام گرم پانی کے ساتھ اگر لیا جائے تو یہ دل کے عارضہ جگر کے عارضات، جگر کے تمام عوارض میں اور جگر کی تکالیف میں، عام طور پہ معاشرے میں ایک ہوتا ہے کہ جی جگر میں گرمی ہے، جگر خون نہیں بناتا، ان علامات کے اوپر اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو اس سے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس کو پتا کی پتھری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پتا کی پتھری کے لیے بھی مؤثر ہے، جنہیں مستقل قبض رہتی ہو اس کے لیے مؤثر ہے، جگر پہ سوزش ہو اس کے لیے بہت مؤثر ہے، اگر جگر کے اوپر کسی وائرس کی وجہ سے، امیبا کی وجہ سے سوزش ہو اور کوئی ایسا ایشو ہو تو اس کے لیے نہایت مؤثر ہے اور بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ اسے ایک عمومی خوراک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسڈ ریفلیکس، ایسڈ ریفلیکس کہتے ہیں کہ خوراک کھانے کے بعد ہضم نہیں ہوتی اور پلٹ کے واپس جو ہے وہ خوراک کی نالی کی طرف آتی ہے۔ اس کے اجزاء نوٹ کر لیجئے: کشتے شیری 100 گرام، حب الرشاد، یہ بھی طب نبوی کی ایک ہرب ہے جو کہ پنسار سے آسانی سے مل جاتی ہے، 15 گرام، کلونجی 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس لیا جائے، ان کا مرکب بنا لیا جائے اور ایک چائے کا چمچ صبح و شام اگر کھانے کے بعد استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹو اور بہت زیادہ مؤثر ہے، ایسڈ ریفلیکس کا ایک آئیڈیل اور بہترین علاج ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر لوگ اس عارضہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں: کھانا چبا کے نہ کھانا اور کھانا کھاتے ہی آپ جو ہے وہ سونے کے لیے تشریف لے جائیں۔ جی، معدے کے وہ تمام امراض جس میں معدے میں تیزابیت، خوراک کا ہضم نہ ہونا، ڈکار زیادہ ہونا، السریٹیو کولائٹس ہونا، السر ہونا، تبخیر ہونا، ان تمام سمٹمز کے لیے، ان تمام بیماریوں کے لیے جو نسخہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کلونجی 60 گرام، برگ کاسنی 15 گرام، برگ مہندی 10 گرام، کشتے شیری 10 گرام اور میتھی دانہ 5 گرام۔ یہ معدے کی کئی سمٹمز کے اوپر بہت ایفیکٹو ہے، آئی بی ایس کے لیے بہت ایفیکٹو ہے، خوراک ہضم نہ ہوتی ہو، تبخیر ہوتی ہو، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہو، اس نسخے کو اگر کچھ عرصہ آپ لگاتار استعمال کریں تو اس سے فائدہ بہت ہوگا۔ اس کے تمام اجزاء کو مکس کریں گے اور کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ، کھانے کے آدھے سے پون گھنٹے کے بعد گرم پانی کے ساتھ ایک چائے کا چمچ لے لیں گے۔ گردہ کی پتھری کے لیے، گردے کی پتھری کے لیے سورہ علم نشرہ، سورہ قریش ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لی جائے تو گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے۔ رکوع لمبا کر لیا جائے تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک نہیں کئی پیشنٹ ایسے ہیں، بلکہ بالکل شروع میں ابتدا کے زمانے میں جب ہماری نئی نئی پریکٹس تھی، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کے دونوں گردوں میں 2 پتھریاں تھیں اور پتھریاں اپر لوب میں تھیں۔ اپر لوب میں پتھری عموماً دوائیوں سے، ہربل دوائیوں سے نہیں نکلتی اور کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ وہ پتھری لیتھوٹرپسی سے بھی نہیں ٹوٹتی، نہیں نکلتی، وہاں سے موو نہیں کرتی، اس کا بہرحال آپریشن ہی کروانا پڑ جاتا ہے۔ اس پیشنٹ کو ہم نے سورۃ علم نشرہ ریکمنڈ کی اور رکوع لمبا کرنے کا اس کو کہا گیا، کچھ عرصہ اس کو کنٹینیو اس نے رکھا اور اس کے دونوں گردوں سے 2 پتھریاں بالکل نکل گئیں۔
رکوع لمبا کرنے سے جب انسان کی پوزیشن رکوع کی جاتی ہے تو اس پوزیشن میں بلڈ کا فلو اس زاویے سے کڈنی کو ٹچ کرتا ہے، باقی وہ کسی اور پوزیشن میں اس طرح سے اس کو ٹچ نہیں کرتا۔ لہذا گردہ کی پتھری کے لیے سورۃ الم نشرح، سورہ قریش اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اس سے گردہ کی پتھری نکل جاتی ہے۔ اس کے لیے نسخہ سونٹھ، کلونجی، کالا نمک، سونف، کالی مرچ، نوشادر اور رائی، ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے لیا جائے اور اسے باریک پیس لیں اور صبح و شام آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لے لیں اور پانی کا استعمال قدرے زیادہ کریں، اور آئرن، پروٹین والی غذاؤں سے احتیاط کی جائے تو اس سے گردہ کی پتھری نکل جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اسی نسخہ کو آپ گردے کی وجہ سے پیشاب میں جلن یا گردے میں درد، اس سمٹم میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پتا کی پتھری، پتے میں جو پتھری ڈیولپ ہوتی ہے اس کا تعلق سٹریس، انگزائٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جب انسان کو یہ اندیشہ ہونے لگے کہ کچھ ہو نہ جائے، آئندہ کیا ہوگا، اور اسے اپنے آئندہ کے اعتبار سے خوف کی کیفیت ہو، تو وہ شخص پتے کے عارضہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا سٹریس، ایسی پریشانی، ایسی انگزائٹی جس میں انسان کو کوئی اندیشہ، کوئی خوف محسوس ہوتا ہو، تو اس صورت میں اس کا بائل رکنے لگتا ہے۔ جب بائل رکنے لگتا ہے تو پتے کے اندر یہی بائل کرسٹل جمع ہو کے پتے میں پتھری بننے کی وجوہات بنتی ہیں۔ بعض اوقات اگر مرغن غذائیں زیادہ کھائی جاتی ہوں، چکنائی کا استعمال زیادہ ہو، اور جگر کے اوپر کوئی سوزش ہو، ادویات کا استعمال زیادہ ہوتا ہو، تو اس سے لیور ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ گال بلیڈر پہ آتا ہے، پتے پہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بائل رکنے لگتی ہے۔ تو بائل جب پتے کے اندر رکا رہتا ہے، وہ چلتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ بائل اندر تھک ہو کے جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کرسٹلز بننا شروع ہوتے ہیں، یہ پتھری بننا شروع ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری کے نکلنے کا ایک ٹریک موجود ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے پیشاب کے ساتھ بہہ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، لیکن پتے کی پتھری کے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ لہذا پتے کی پتھری، جگر کے اوپر ورک لوڈ کم کر دیا جائے، پتے کے اوپر ورک لوڈ کم کر دیا جائے تاکہ بائل ریگولر سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر رفتہ رفتہ یہ میلٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ پھر کنٹرول ہو جاتی ہے، اور یہ عارضہ ختم ہو جاتا ہے، بغیر آپریشن کے یہ قابل علاج ہے۔ دوسری بات یہ کہ پتا میں جب پتھری ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں شک کوئی نہیں کہ یہ ایک بیئریبل پین ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی نقصان ہے کہ اگر وہ بائل کی جو بالکل اس کا جو کنارہ ہے، اس کا منہ ہے، اگر یہ پتھری اس بائل میں آ کے اس بائل کو بالکل بلاک کر دے اور سرکولیشن جو بائل کی ہے وہ بند ہو جائے، تو پتا اپنی مقدار سے زیادہ بائل اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، جس سے اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ کسی حد تک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ریئر کیسز میں اس طرح کی ڈیتھ دیکھنے میں آتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا، البتہ اس کا پین انبیئریبل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مریض پریشان ہوتا ہے۔ اگر یہ غذاؤں میں احتیاط کرے، چکنائی کا استعمال کم کرے اور سورۃ یاسین 3 مرتبہ تلاوت کرے تو پتا کی پتھری میلٹ ہو جاتی ہے۔ طب نبوی کا نسخہ، اس سے بے تحاشا لوگ جو ایمرجنسی میں پین میں رہے
اس کے استعمال سے پتا کی پتھری ختم ہو جاتی ہے، اس کو جان چھڑا چکے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون زیتون کا تیل، 1 ٹیبل سپون اسپغول کا چھلکا، یہ صبح و شام 1 گلاس نیم گرم پانی کے ہمراہ کھانا کھانے سے پہلے اگر پی لیا جائے اور اسے کچھ عرصہ لگاتار اختیار کیا جائے، استعمال میں رکھا جائے، تو اس سے پتا کی پتھری میلٹ ہو جاتی ہے اور یہ عارضہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ ہماری غذاؤں کی بے اعتدالی، پروٹین کا استعمال زیادہ، چکنائیوں کا استعمال زیادہ، اس کی وجہ سے ہمارے کڈنی پہ ایفیکٹ آتا ہے اور بہت سارے ہمارے ایسے فاسد مادے جنہیں جسم سے نکلنا چاہیے، جب وہ نہیں نکلتے تو جسم میں کہیں کسی جگہ پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی ایک ابتدائی علامت جو ہے وہ پیر کے انگوٹھے یا انگوٹھے کے ساتھ جو ٹوہ کی ہڈی ہے اس میں سویئر پین ہوتا ہے، یہ اس کی ابتدائی علامت ہے۔ لیکن شوگر کے پیشنٹس میں بعض کا اگر یورک ایسڈ زیادہ ہو تو انہیں پین کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ پیشاب کا بار بار آنا یہ شوگر کی علامت بھی ہے اور یورک ایسڈ کی ایک علامت میں بھی اسے شمار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ اپنی شوگر چیک کرواتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شوگر نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ بے غم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ سمٹمز بدستور قائم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس کا ضرور جائزہ لے کہ یورک ایسڈ کو بھی چیک کروا لیا جائے۔ یورک ایسڈ کے علاج کے لیے ہمیں گردے والا علاج اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سورہ علم نشرہ، سورہ قریش ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کریں گے، اس سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اگر پین کی زیادتی ہے اور وہ بدستور پین اگر قائم رہتا ہے تو اس کے لیے صبح خالی پیٹ کلونجی کا قہوہ پی لیا جائے تو اس سے پینز بھی باڈی کے اندر کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یورک ایسڈ کے لیے جو نسخہ ہے اسے آپ سکرین پہ جو ہے وہ شیئر ہے، اس کو دیکھ بھی لیجئے۔ سنا مکھی، پستے شیریں، پوست حلیلہ زرد، مصبر، سرنجان شیریں، یہ تمام اجزاء اگر ہم وزن لے لیں اور انہیں پیس لیں اور 1/4 چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ لیں اور اسے 3 ہفتے استعمال کریں، اس کے بعد اپنا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ دوبارہ کروایا جائے۔ جہاں یورک ایسڈ کی یہ پینز کو کنٹرول کرتا ہے یا یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے، کہ یورک ایسڈ بدستور رہے اور یورک ایسڈ قائم رہے اور جسٹ پین کی جن پرابلمز یا مسائل میں آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک سمٹم ڈیولپ کرتا ہے جسے گاؤٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہڈیوں کا ایک مرض ہے جس میں جسم کی مختلف ہڈیاں سویل کر جاتی ہیں، ہڈیاں اپنی شکل بدلنے لگتی ہیں، ان کے جوائنٹ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ مریض جو ہے یہ گاؤٹی آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک مریض اس سطح پہ پہنچ گیا کہ اس کی ہڈی سویل ہو رہی تھی اور سویل ہوتے ہوتے اس کی شیپ بدلنا شروع ہو گئی اور شیپ بدلتے بدلتے پھر اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، پھر اس کی ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئیں، پاؤں کے انگوٹھا، پاؤں کا پنجہ اس کا ٹیڑھا ہو گیا، پینز اسے بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ اتنے دور تک، اتنی سطح تک پہنچ کیسے گیا؟ کیا اسے نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے گاؤٹ ہو رہا ہے؟ کیا علاج کرنے والے کو اس کے گاؤٹ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا؟ وہ گاؤٹ میں کیوں کر مبتلا ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جب گاؤٹ کی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں، ہڈیوں پہ سویلنگ آ رہی ہوتی ہے تو مریض کا سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کی پینز رک جائیں، اور وہ پینز کو فوکس کرتا ہے اور اپنے معالج کو
جو فورس کرتا ہے وہ صرف اس بات کے لیے فورس کرتا ہے کہ اس کی پینز کنٹرول رہیں، جبکہ اس کی پینز کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا وقت گزرتا رہتا ہے اور وہ گاؤٹی آرتھرائٹس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر اس چیز کا خیال کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سمٹمز میں نہ لے کر جائیں۔ تو لہٰذا اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں ان ساری کنڈیشنز میں، ان ساری کنڈیشن میں اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جنہیں آرتھرائٹس یا جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں کے درد میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیزیز جو اوور ہال کامنلی ہمارے ارد گرد کسی نہ کسی مریض کو ان کے ساتھ سامنا رہتا ہے، اور ہماری غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے، ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے یہ سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ یہ ان بیماریوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے جو عام طور پر اب عام لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں، اور بے تحاشا لوگ ان کو پراپر سمجھتے بھی نہیں اور اس کا پراپر علاج بھی نہیں کرتے، بلکہ یوز ٹو ہو کے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ان سمٹمز یا بیماریوں کے اوپر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہو تو وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جیسے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ ایسیڈیٹی، اس کے لیے تو آپ نے بتایا کہ پتے کی پتھری کے لیے، گردے کی پتھری کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے آپ نے دعائیں یعنی کہ سورہ الم نشرہ اور قریش بتائی نا، تو اسی طرح آپ اسٹمک کے لیے اور لیور کے لیے کوئی ایسی صورت نہیں کہ جو یہ پڑھیں کہ اس میں فرق ہے ان دواؤں کے ساتھ جی ساتھ؟ لیور کے لیے سورہ طٰہٰ، چونکہ یہ بھی پہلے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی، سورہ طٰہٰ ایک مرتبہ تلاوت کی جائے، دم کر کے پانی پی لیا جائے، اور معدے کی تکالیف کے لیے سورہ رعد یہ ایک مرتبہ تلاوت کیجئے اور دم کر کے پانی پیا جائے، اور اسے 13 دن تک کنٹینیو کیا جائے۔ سر سورہ طٰہٰ کس طرح کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ سورہ طٰہٰ ایک مرتبہ تلاوت کریں گے اور دم کر کے پانی پئیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو آپ نے ایک نسخہ بتایا ہے دل کے پٹھوں کے لیے سر، جی تو سر یہ کارڈیومائپیتیز جو ہوتی ہے اس میں یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سر؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ بہت ہوگا۔ جزاک اللہ سر۔ لیکن السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ اگر لیور کا بھی پرابلم ہے کہ مطلب اگر لیور میں سسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹمک بھی ڈسٹرب ہے کیونکہ ایسیڈیٹی اور ہو رہی ہے، تو یہ سورہ رعد اور سورہ طٰہٰ کیا دونوں پڑھیں گے ایک ساتھ یا پہلے ایک کی ترتیب کریں پھر دوسرے کی کریں؟ جی اگر سسٹ ہے تو سورہ رعد جی جو ہے وہ چونکہ سسٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور سٹمک کے النس کو کور کرتی ہے، باڈی میں ایب نارمل گروتھ کہیں بھی ہو تو سورہ رعد کا اس کے اوپر ایفیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس کو دونوں کو ساتھ پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر لیور کے اوپر سسٹ ہے اور اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہے تو سورہ رعد اگر انڈیویجول پڑھیں گے تو وہ بھی ایفیکٹو ثابت ہوگی۔ تو سر یہ آپ نے بتایا کہ ایب نارمل گروتھ کے لیے سورہ رعد، تو سورہ رعد اسٹمک کے لیے بھی ہے اور کہیں اور بھی یعنی کہ اووریز میں اور سسٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی صحیح ہے؟ جی پولیسسٹک اووری کے لیے سورہ رعد بہت افیکٹو ہے، اوبیسٹیز کے لیے، موٹاپا کے لیے سورہ رعد بہت افیکٹو ہے، باڈی کے اندر جو لائپوماس ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سورہ رعد بہت آئیڈیل ہے۔ اسی طرح سے نیورو فائبروما، سورہ رعد کی تلاوت سے نیورو فائبروماز بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سر اس کی بھی ترتیب یہ 13 دن کی ہوگی یا کنٹینیو کرنا ہوگا اس جی کو؟ 13 دن تک ہی پڑھیں گے۔ جی ایک مرتبہ اور پھر روز پڑھیں گے 13 دن پڑھ کے پھر کنڈیشن بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک میسج ہے ابو جی کے لیے نا، تو ابو جی کا آج کل تو میں تاسنیم کو دے رہی ہوں یوز کروا رہی ہوں جس طرح آپ نے بتایا، لیکن یورین کا پرابلم جو ہے نا وہ حل نہیں ہوگا ابو جی کا، بیٹنگ جو ہے نا وہ ہونے لگ گئی اب،
بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. شوگر بھی ابو جی کا ہائی، ہیپیٹائٹس بھی ہے. تو خاصی جو ہے نا وہ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ، اب 2 لیٹر پانی میں 2 چمچ جی اب بتائیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ہم ابھی یورک ایسڈ کے سلسلے میں گاؤٹ اور یعنی بہت زیادہ بڑھ جانے اور مستقل یورک ایسڈ رہنے کی صورت میں جو ہڈیوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، مسئلے مسائل، اس کا جو آپ نے نسخہ بتایا اور سورہ علم نشرح، سورہ قریش بتائی، تو ڈاکٹر صاحب آرتھرائٹس کی وہ صورت جس میں نیز ختم ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر ریپلیسمنٹ وغیرہ کا بھی کہتے ہیں، کیا اس میں بھی ہم یہ نسخہ اور یہ دعائیں استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ جی فائدہ دعائیں ہوگا؟ استعمال کر سکتے ہیں. آرتھرائٹس جس میں نی بالکل ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر کا میوکس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سورہ یاسین 3 مرتبہ روز پڑھنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی مسلز کے اندر، ٹیشوز میں جو انزائمز ہیں وہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور سورہ طٰہٰ اور سورۃ مومنون تلاوت کی جائے گی. سورہ طٰہٰ کی تلاوت سے سیلز ری جنریٹ ہوتے ہیں، یہ سمٹمز دیکھنے میں آئی ہیں کئی دفعہ. اور بہت سی ایسی سمٹمز جہاں پہ ہمیں یہ سمٹمز ملتی تھی کہ سیلز بالکل نیکروسس کا شکار ہو چکے ہیں، وہاں سورۃ طٰہٰ افیکٹو ہوتی ہے. تو اس کو اگر پڑھا جائے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا. تو آرتھرائٹس کے ڈاکٹر لیے صاحب جی بتائیے. سورہ یاسین آپ نے 3 دفعہ کہی، اور سورہ طٰہٰ اور سورہ مومنین کو کس طرح پڑھا جائے؟ جی سورۃ طٰہٰ، سورۃ مومنون 1 مرتبہ تلاوت کریں گے اور دم کر کے پانی پیئیں گے. لیکن سب چیزوں کو مرحلہ وار کرنا ہوگا. مریض اپنی کنڈیشن بتائے گا تو اسے ریکمینڈ کیا جائے گا کس چیز کو اسے پہلے کرنا ہوگا. السلام علیکم سر. مائپیتھیز میں سر کوئی قرآن تھراپی کے تھرو کوئی سر کوئی سورہ وغیرہ بتا دیجیے نا سر. سورہ ضحیٰ، جی سورہ ضحیٰ یہ ہارٹ کی ڈیزیز کے لیے بہت سورۃ افیکٹو ہے. مومنون کی 3 دفعہ پڑھ. 1 السلام مرتبہ روزانہ علیکم پڑھیں گے. جی سر. 1 by سورہ 1 ضحیٰ کب پڑھنا ہے؟ فجر بعد پڑھنا ہے سر؟ جی فجر کے بعد 11 مرتبہ. جزاک جی سر، یہ السلام میں علیکم ڈاکٹر صاحب. سوریاٹک میرا آرتھرائٹس کے لیے پوچھ رہی تھی، یہ جو سورائسس کے ساتھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے؟ سورائٹک آرتھرائٹس کے لیے سب سے پہلے اپنے LFTs اور یورک ایسڈ کو ضرور چیک کیا جائے. جنہیں سورائسس کا ایشو ہے، جب یورک ایسڈ زیادہ رہتا ہے تو اس کے بعد سورائسس ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر سورائٹک آرتھرائٹس ڈیولپ ہوتا ہے. سورائسس کی سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سورائسس کی سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سورائٹک آرتھرائٹس کے لیے ایک ریسپی نسخہ آپ لوگ لکھ لیں، میں بول دیتا ہوں. اور ورنہ ادروائز یہ ہے کہ کل ضرور. 2-3 چیزوں پہ ہم اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر کے تو کل کے باقی فردر لیکچر کو ہم جو ہے وہ ارینج کر لیں گے، آگے ڈسکس کر لیں گے. نسخہ جو لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں. کشتے شیریں جی سر. 100 گرام، ادرک پاؤڈر 50 گرام، ہلدی پاؤڈر 50 گرام، ملٹھی ادرک پاؤڈر کا 20 مطلب گرام. سونٹ. جی ادرک پاؤڈر کا مطلب سونٹ. یہ 5 گرام ملٹھی کہی ہے نا آپ نے؟ 20 گرام، 50 گرام. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ملٹھی صاحب 20 گرام، ملٹھی 20 گرام. اور سبز الائچی 5 گرام. سر اس کے دانے لینے ہوں گے یا چھلکے سمیت؟ چھلکے سمیت پیس لیں، سارا نسخہ پیسا جائے گا، پاؤڈر بنے گا. اور سرنجان شیریں یہ 50 گرام. اسے مکس کریں گے، پیس لیں گے سب چیزوں کو، اور 1/4 ٹی اسپون صبح و شام پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لے لیں گے تو یہ آرتھرائٹس کے لیے، سورائٹک آرتھرائٹس کے لیے افیکٹو ہے. سرنجان شیریں اسے کولچیکم کہا جاتا ہے.
सर जी माजरत डॉक्टर साहब चाहती हूँ, मेरा नेट क्वेश्चन चला गया था। अस्सलाम वालेकुम। का पाउडर और उसके बाद सर आवाज नहीं आई थी सर। ये आपको रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, उसमें रिकॉर्डिंग में चीजें आपको साथ मिल जाएंगी। जी डॉक्टर साहब मेरा नेट चला गया था। मैंने आपसे वो क्वेश्चन किया था कि बेड वेटिंग हो रही है अब्बू जी की ना, तो उनको मैं कासनी तो यूज करवा रही हूँ, लेकिन अभी पेशाब का बहुत ज्यादा मसला है, तो उसके लिए फिर कोई जो है ना वो कोई सूरत वगैरह या कोई जो है ना वजीफा। बेड वेटिंग किसको हो रही है? एज कितनी है? अब्बू जी की एज 70 साल है। अच्छा, उन्हें हो रही है। जी उन्हें कासनी की बजाय एक चाय का चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम पिलाएं, और एक चाय का चम्मच सफेद तिल, ये हल्का सा इन्हें रोस्ट करके दूध के साथ पिला दें। डॉक्टर साहब तिल तो दे रहे हैं उनको, सफेद तिल दूध के साथ जी, रोस्ट करके डॉक्टर साहब दे रही हैं वालदा जी मेरी। ठीक है। देसी जैतून का देसी घी तेल में साथ शामिल करने से फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब ये इनका जो है ना वो जोड़ों का मसला, अभी आजकल अबू जी हिजामा भी करवा रहे हैं। सुबह जो है ना जी सुबह ठीक है। करवा के आए। जी सुबह करवा के आए हैं। एक जो है वो लेफ्ट साइड का घुटना है, वो उसकी बहुत तकलीफ होती है अबू जी को, तो हेपेटाइटिस भी है, शुगर भी बेहतर अबू जी होगा की कि ज्यादा है। उनकी सिम्टम्स एक दफा आप सारी नोट करके किसी वक्त मुझे बता दें, तो फिर उनके लिए प्रॉपर एक तरीके से एक रेसिपी स्टार्ट हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब शाम को बुखार भी हो जाता है और इनका बीपी मैं चेक कर रही हूँ ये बेहतर इवनिंग। होगा कि वो सारी चीजें आप उनकी एक दफा एक साथ बता दें। यूँ हर चीज के लिए अलग अलग चीज करेंगे तो इलाज मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब अस्सलाम कासनी वालेकुम फिर डॉक्टर रोक लूं फिर? साहब। जी, काफनी रोक दें। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये अगर आपने वन बाई वन गाउट का बोलेंगे, बताया। अगर वन बाई वन बात करेंगे तो फिर वो बात जो है वो आपस में इंटरप्ट नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये आपने जो बरगे मेहंदी बताया इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? और सुरिंजान को? सुरिंजान को कॉल्सिकम कहते हैं, और बरगे जी मेहंदी ये वही है जिसे मेहंदी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में भी मेहंदी कहते हैं? इसका इंग्लिश नेम मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। Exactly. जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने ये गाउट का जो बताया है यूरिक एसिड का, अगर इससे पाँव में और स्वेलिंग तो रहती है, दर्द रहता है, लेकिन रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड नहीं आ रहा, यानी कि खत्म हो गया है, तो उसके लिए भी यही नुस्खा होगा या क्या जी, करना चाहिए? उसके लिए यही नुस्खा होगा। और अगर जो है वो यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया तो उसको देखना होगा कि वो हाइट साइड पे है कि नहीं। बात का ऐसा होता है कि यूरिक एसिड हाइट साइड पे होता है, जी जी। लेकिन होता लिमिट में। तो वो मुस्तकिल हाइट साइड पे रहना भी एबनॉर्मल है। तो उसमें ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं इसको इस्तेमाल किया जी, जाए। और 3 हफ्ते यूज करके फिर सिम्टम्स बताएं, दोबारा कंडीशन बताएं, ताकि फिर उसके मुताबिक सुजेस्ट किया जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट और थी कि जो डाइट आपने बताई थी वो एक तो ये कि आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और दूसरा ये कि अगर नर्व्स प्रॉब्लम है, जैसे हाथ लगाने से भी पाँव बाजू के या मसल्स में तकलीफ होती है, या स्टेमिना जैसे किसी का 100% है और एक आम आदमी का और 50% मतलब उसको फील हो रहा है कि बहुत थकन हो रही है, तो वो डाइट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें बेहतर होगा कि वो एक वक्त में जौ की रोटी खाए और सुबह नाश्ते में जौ का दलिया ले या तलबीना इस्तेमाल करे, और ठीक है डॉक्टर साहब। बाकी टाइम वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे और सब्जियां और फल ज्यादा खाए। एक ठीक है, वक्त को लेकिन स्किप करे, एक हफ्ता वो इस तरतीब से चले। जी जी। फिर एक हफ्ता के बाद नाश्ता में तलबीना रखे, कंटिन्यू रखे, नट्स उसके साथ यूज करे, और उस पे आ जाए, वेजिटेबल पे आ जाए, जी जी। और इस हफ्ते में ये जौ की रोटी आधी कर दे। ठीक। तो डॉक्टर साहब 3rd जरा वीक प्लीज में आप फिर ये इसको स्किप जरूर करे। शेयर कर दीजिएगा उस डाइट को। जी, कर देंगे इंशाल्लाह। जरूर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि कुरान थेरेपी के जरिए आप अल्जाइमर और ब्रेन के जो दूसरे मसले होते हैं जिसमें याददाश्त खत्म होने लगती है, जी ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं, और मरीज जो है वो पहचान नहीं पाता या अपने जो रोजमर्रा के काम है वो नहीं कर पाता, या मुख्तलिफ किस्म के खौफ में मुब्तला हो जाता है, तो उसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए। डायमेंशन अगर वो खुद डायमेंशिया
الزائمر الزائمر اور اسی طرح سے فوبیاز، جی. ان سب کے لیے سورہ رحمان کا سننا بہت افیکٹو ہے. ڈاکٹر صاحب اس حالت میں مریض خود تو پڑھ نہیں پائے گا تو سنانا بہتر سننا، ہے. میں نے سننے کا کہا کہ اس کا سننا بہت بہتر ہے. سر یہ دماغی کوئی مطلب جیسے کہ ڈپریشن ہے اس میں بھی سر کام دے گا؟ بالکل جی اس میں افیکٹو ہوگا ڈپریشن میں، اور بہت ساری ایسی ڈیزیزز جن میں انسان کا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، ان ڈیزیزز میں یہ سورہ رحمان کی تلاوت سننا بہت افیکٹو ہے. البتہ مراقبہ کے ذریعے جب ہم علاج کرتے ہیں تو مراقبہ کے علاج میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو سننا، مراقبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ پینز کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. اس کا میں لنک گروپ میں شیئر کر دوں گا. اس مراقبے کو سنا جائے، اور یہ ایون دین کہ ہم اس سے ریزلٹس لے چکے ہیں کینسرز کے پیشنٹس میں، جن کو کینسر کی وجہ سے پینز ان کی نہیں رکتی، ان کو ایشوز یا پرابلمز رہتی ہیں، اور دوائیوں کے باوجود جن کی پین نہیں رکتی، جن کو نیند کا ایشو رہتا ہے، جن کو سٹریس انگزائٹی رہتی ہے، خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہیں، جن کو بچپن کے کوئی خوف ہیں ان کے اندر رہتے ہیں، ان سب چیزوں سے چھٹکارے کے لیے یہ مراقبہ بہت افیکٹو ہے. سر آپ سے ایک سر یہ میں نے ریکویسٹ ہے سر یہ عام آج کل سر دیکھا جا رہا ہے کہ کینسر ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے سر، ہمارے یہاں پر تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. تو سر آپ سے ایک ریکویسٹ تھی سر، ایک لیکچر جو ہے آپ اس پہ رکھیں، اس کی وجوہات کیا ہے، ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے. جی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیوں میں ہیں. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو کا آٹا ہے، یہ ہم عام اپنے جو آٹا ہے گندم کا، اس میں مکس کر کے بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ کوشش کریں کہ ہم گندم کو کوئٹ کریں اور جو پہ کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ڈاکٹر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے کوئی پیشنٹ آپ سے ڈائریکٹ کوئی ٹریٹمنٹ پراپر کروانا چاہتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے؟ کوئی اس کے لیے لنک وغیرہ، کوئی کانٹیکٹ نمبر، اگر تاکہ ایک کلینک پراپر میں آ کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو ٹائم لے کے اسے کلینک میں آنا ہوگا. اور ٹھیک ہے. جو ریگولر ٹریٹمنٹ اگر ایسے چاہتے ہیں کہ ٹیلی فونیکلی ہو تو وہ فون کر کے وقت لے گا، پھر ان ڈیٹیل اپنی کنڈیشن بتائے گا، ہم اس کا جی اپنے ٹھیک ہے. پاس ایک ریکارڈ پریپیئرڈ کریں گے، دین اس کے ٹھیک بعد ہے. پھر اسے میڈیسن بھیجی جا سکتی ہیں اور باقی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اور جہاں ڈاکٹر تک جی جی سجیشن کا ہے وہ جب بھی کوئی مجھے کال کر لے تو وہ جی سجیشن ٹھیک مجھ ہے. سے لے لیتا ہے، ہم سجیشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جزاک پراپر اللہ خیر. اگر کوئی فل فلیج ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو اس کو پھر ٹائم لے کے بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کس سٹی میں آپ؟ راولپنڈی میں. اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پھر کال کر کے بات کرتی ہوں. سر یہ مینٹل النس میں جو آپ نے سورہ رحمان پڑھنے کا ریکمینڈ کیا، سننے کا ریکمینڈ کیا سر، یہ دن بھر میں کتنی بار ہونا چاہیے سر؟ ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ شام، یہ کافی ہے، ورنہ ایک نشست میں 3 دفعہ سن لیا جائے. ایک نشست میں جی. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو نسخہ بتایا ہے تو مجھے ریماتوئڈ آرتھرائٹس ہے اور نی ریپلیس بھی ہے، تو اس میں کتنا جی لے سکتے ہیں؟ اس سے آپ 3 ویکس تو آپ یوز کیجئے، ٹھیک. اور اس اس کے کے ساتھ بعد پھر آپ نے سمٹمز بتائیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ نے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اس میں کہا تھا ساتھ میں. ہاں آپ کا نی ریپلیس بھی ہے، اور ریموٹائڈ آرتھرائٹس کتنے عرصے سے ہے؟ آر اے فیکٹر کتنا ہے؟ 30 ایئرس سے نیئرلی. اچھا. اور مجھے اس میں انجیکشن بھی لگ. سورہ مومنون پڑھیں ایک دفعہ روز 21 دن تک. ٹھیک ہے جزاک اللہ. پھر اس کے بعد آپ سے جی جیسے سیل ڈی جنریٹ کرنے کے لیے ہے، اور سورہ رات آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ ایب نارمل اس کے لیے گروتھ کے لیے ہے. اسی طرح یہ سورہ مومنون کا کیا مطلب، وہ کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سورہ مومنون بونز کی النس کے لیے، بونز کی ڈی شیپ کے لیے بہت افیکٹو ہے، اور مسکولر پینز میں افیکٹو ہے، البتہ بونز میں بہت زیادہ افیکٹو ہے.
تو سر اس کی ترتیب بھی یہ 13 دن ہوگی یا پھر یہ چینج ہاں ہوگی؟ یہ ویسے تو ہم اکارڈنگ ٹو سمٹمز ریکمینڈ کرتے ہیں، نارملی 21 ڈیز اس کو پڑھا جائے گا. صحیح. اور سر تو سورہ توحا کا بھی آپ نے بتایا تو ایک مرتبہ پانی پینا دم کر کے، لیکن وہ کتنے دن تک ہوگا لیور کے لیے؟ 21 ڈیز کے لیے. 21 days. جزاک سر اللہ. سورت مومنون سر آسٹیوپوروسس کے لیے پڑھایا جا سکتا ہے سر؟ جی آسٹیوپروسس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اس سے. جی سر. جزاکم اللہ خیر، جزا الجزا حسن جزا. کل کا ہمارا لیکچر اس میں کچھ ایک دو ہم آپ کے ساتھ نسخہ جات شیئر کریں گے، اور کل کا ہوپ فلی لیکچر ہمارا ہوگا موبائل فون کے استعمال پہ. موبائل فون کی وجہ سے کون سی ڈیزیزز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس سے کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے، اور صرف موبائل فون نہیں، سیٹلائٹ ریزیز ہمارا یہ 4G 5G اس کے کیا امکانات آگے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اس میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہمیں کس طرح سے مدد مل سکتی ہے، گھریلو سطح پہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کون سی ہربز استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سے ہمارے پاس پلانٹ ایسے ہیں جنہیں یوز کر کے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک بریف لیکچر ہوگا، اس میں اوپن جو ہے وہ آپ اس کو لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. کوشش کریں بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اگر وہ شور نہ کریں تو، اور باقی میل ممبرز کو بھی اس میں آپ اس لیکچر میں انوائٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ مجموعی طور پہ سب کا فائدہ ہو. موبائل سے ہم روحانی طور پہ کس طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، فزیکلی کتنا ہمیں اس کا نقصان ہے، اور ہم اس سے کس کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کیسے کیسے اس پہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سب کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہوگا. پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ وہ لیکچر 1.5 سے 2 گھنٹے تک چلا جائے. اپنے کاموں کو فارغ کر کے، اپنے آپ کو فری کر کے اس میں بیٹھیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس لیکچر کے لیے ضرور بتائیے تاکہ اس سے لوگوں کو مجموعی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. باقی تو انشاءاللہ سر ہم اپنی اس کلاس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے دور ہے، دوسرے گھروں میں ہے، تو جی وہ بھی بالکل کلاس شیئر جوائن کر کر کے دیجیے. سن لیں. ٹھیک جی ہے سر، بالکل شیئر شکریہ. کر دیجیے. یہ ہمارا اپنا جو ایک پروگرام کے اعتبار سے تھا، پروگرام کے اعتبار سے ہمارے 1 منتھ کا چونکہ پروگرام تھا، تو یہ 1 منتھ کا پروگرام ہمارا اس میں اینڈ ہو رہا ختم ہے. پہ اس کے بعد جی ان 3 کلاسوں کے بعد ہمارا پروگرام تقریباً اینڈ ہو جائے گا. اس میں ہم آپ کو انالیسس کے لیے کچھ کوشچن بھیجیں گے، اس کے بعد ان کے اوپر آپ کو سرٹیفکیشن ہم انشاءاللہ کر دیں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ ہماری یہ جو کلاس چلا کرے گی وہ منڈے ہوگی. ٹائم یہی ہوگا 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک. ہم طب نبوی کے عنوان سے اور قرآن تھراپی، طب نبوی، ذکر سے علاج، ان چیزوں کے اوپر ہم ٹاپکس پہلے سے اناؤنس کر دیا کریں گے. ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی، اور اس میں بھی آپ باقی لوگوں کو بلا سکتے ہیں. وہ بعد ان کو بہرحال کسی اعتبار سے سرٹیفکیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے. وہ کورسز درمیان میں اسی طرح سے اگر ریگولر کوئی کلاس ہوگی تو اناؤنس کی جائے گی. اس میں ہم کہیں گے کہ وہی لوگ آئیں جو کہ بہت سنجیدہ ہیں، چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں اور آگے پھیلانے والے بنیں. باقی طب کو سیکھنے کے لیے، طب نبوی کو سیکھنے کے لیے اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم اس اوپن کو انشاءاللہ اوپن رکھیں گے، اس فورم کو. جزاک اللہ سر. جزاکم اللہ السلام خیر. علیکم جی وعلیکم السلام. سر. یہ لنگس کے لیے پوچھا تھا آپ سے میں نے کہ لنگس ڈیمیجڈ ہوں تو اس کے لیے بتائیے گا. سورۃ توبہ ایک مرتبہ تلاوت کی جائے اور دم کر کے پانی پی لیا جائے. مریض نہ پڑھ سکے تو کوئی دم کر کے پانی پلا دے. جی اچھا جزاک سر، اللہ. آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ جو کہ آئیڈیل ہرب آپ نے ہے نا وہ اس سے فری ہے. جی آپ نے کرونا کے لیے بھی بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ توبہ 1 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں اور پلائیں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سورہ توبہ کافی بڑی ہے، تو کیا ہم اس کو تھوڑا سا کچھ ٹائم میں جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا ایک ہی نشست سے پڑھیں؟ پروٹیکشن کے لیے
تو سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھی جائے، یہ امیون انہانسر ہے. جی اور سورہ توبہ ریکمینڈ کی جاتی ہے تو جس کو النس ہے، جس کو پرابلم ہے، تو وہ اپنی سمٹمز کنڈیشنز کے اعتبار سے پڑھے گا. تو جسے سمٹمز نہیں ہے، اچھا لنگز کا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسی سمٹمز نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھے. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن اچھا مجید کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں. ایک طرف سے شروع کریں سورہ فاتحہ سے، والناس پہ ختم کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں. ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے. باقی سورہ مبارکہ ہم صرف اس وقت پڑھیں جب ہمیں ان کی ضرورت ہے یا ہمیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، میرا ویسے معمول ہے کہ میں بہت عرصے سے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں میں ضرور پڑھتی ہوں. آپ کے اب کہنے پر میں نے وہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ اور آیت الکرسی 3 دفعہ کر دی. باقی آخری 3 صورتیں صبح شام 3 دفعہ پڑھتی ہوں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. تو یہ کل ہم معمول ٹھیک ہے. 15 منٹ کا، جی آپ کی بات کٹ رہی ہے، کل ہم 15 منٹ کا فرسٹ 15 منٹ کے اندر 8 بجے ہوپ فلی کلاس شروع کر دیں گے. پہلے 10 سے 15 منٹ کے اندر ایک میڈیٹیشن کریں گے، ایک مراقبہ کریں گے، جس میڈیٹیشن مراقبہ کا پرپز یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو یہ 5G سے سیو کر سکیں، اور اس سے ہمارے ایموشنز کنٹرول ہوں گے. اور خاص طور پہ جب ہمارے جذبات کے اندر بے اعتدالی یا جذبات کے اندر تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے بیلنس کرنے کے لیے ہمیں یہ مراقبہ بہت زیادہ ایفیکٹو ثابت ہوگا. اپنے بچوں کو، بچیوں کو اگر یہ مراقبہ کرواتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا. اس کو جوائن جو ہے وہ کل کی کلاس میں لازمی کر لیں. اور موبائل فون کے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر آپ باقیوں کو لیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے.